پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کے تیسرے میچ سے پہلے نیوزی لینڈ کو بڑا دھچکا لگا ہے، جن کے کپتان کین ولیمسن نہ صرف تیسرے میچ سے بلکہ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ اب ان کی جگہ پر کون سا کھلاڑی نیوزی لینڈ کی نمائندگی کرے گا اور اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے میچ کے لیے اعظم خان کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کی جگہ اب کون آئے گا۔ اس کے علاوہ حارث رؤف کی ریٹائرمنٹ کی باتیں، اصل حقیقت کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس رپورٹ کا حصہ بناتے ہیں۔ اور پہلی جو سب سے ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 17 جنوری کو سیریز کا تیسرا میچ ڈونیڈن کے مقام پر کھیلا جائے گا، اور اس میچ میں سے کین ولیمسن جو کہ نیوزی لینڈ کے کیپٹن ہیں وہ باہر ہو گئے ہیں، اور گزشتہ میچ میں وہ انجرڈ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹنگ جاری نہیں رکھ سکے تھے۔ اب ان کے بارے میں جو لیٹسٹ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ تیسرا میچ تو ویسے بھی انہوں نے آرام کرنا تھا اور ان کی جگہ کسی اور پلیئر نے کھیلنا تھا، البتہ وہ سیریز کا چوتھا اور پانچواں میچ کھیلنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اب وہ پوری سیریز سے باہر ہو گئے ہیں کیونکہ اگلی جو ان کی ٹیسٹ سیریز ہے اس میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ اس لیے نیوزی لینڈ کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ کین ولیمسن کی انجری کے حوالے سے کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے اب کین ولیمسن کو پاکستان کے خلاف پوری سیریز سے باہر ہونا پڑا ہے۔ اب ان کی جگہ ٹیم سیفرڈ جو کہ ایک جارح مزاج کھلاڑی ہیں، کین ولیمسن کا جو کردار ہے وہ تو اپنی ٹیم کو اننگز بلڈ کرنے کا ہوتا ہے، لیکن ٹیم سیفرڈ جو ہے وہ تیزی سے بیٹنگ کرتے ہیں، اور ٹیم سیفرڈ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ T20 کے اسپیشلسٹ پلیئر ہیں، اور پاکستان ٹیم کے لیے کین ولیمسن کی غیر موجودگی سے ایک طرح سے فائدہ بھی ہوگا کیونکہ وہ اننگز کو بلڈ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ البتہ ٹیم سیفرڈ کا اگر بیٹ چل پڑا تو یہ الٹا پاکستان کے لیے ایک بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ خبر ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرے میچ کے حوالے سے کہ کین ولیمسن اس میچ میں نہیں آئیں گے، اور اس کے علاوہ اب تیسرے میچ میں پاکستان ٹیم میں بھی تبدیلیاں کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے کل کہا تھا کہ 3 تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں لازمی ہیں۔ اسامہ میر کو ایک تو ڈراپ کرنا پڑے گا، ان کی جو ایک تو لائن اور لینتھ کے اوپر بھی ہے، گزشتہ میچ میں گو کہ ان کی لائن اور لینتھ کسی حد تک بہتر تھی، لیکن اسامہ میر ایسا پلیئر نہیں ہے کہ ایسا اسپنر نہیں ہے کہ اسے کہیں بھی یوٹیلائز کیا جا سکے، نئی گیند کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن T20 فارمیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے فاسٹ بولرز پٹ رہے ہوتے ہیں پاور پلے میں تو اچانک آپ کو اسپن اٹیک سے بولر بھی لانا پڑتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں پاکستان کی جو بولنگ لائن ہے اس میں ایک بھی ایسا اسپنر نہیں ہے۔ محمد نواز سے کسی حد تک صرف امید کر سکتے ہیں کہ پاور پلے میں شاید وہ کامیاب ہو سکیں ایز اے اسپنر، لیکن ان سے بھی زیادہ امیدیں نہیں ہیں، گو کہ کئی بار وہ پاور پلے میں بولنگ کرا چکے ہیں ایشین کنڈیشن میں۔ لیکن پاکستان کی جو اسپن اٹیک ہے وہ اب کمزور سے کمزور تک ہوتا جا رہا ہے۔ ماضی میں عماد وسیم اور شاداب خان ایک ساتھ کھیلتے تھے تو پاکستان کا اسپن اٹیک خاصا مضبوط تھا، لیکن اب پاکستان کو اس حوالے سے بہرحال مشکلات کا سامنا ہے۔ اسامہ میر کی جگہ اگر محمد نواز کو کھلایا جائے تو کم از کم وہ کسی حد تک کفایتی ضرور ہیں، رنز روکنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن شاید نیوزی لینڈ کے گراؤنڈ چونکہ بہت چھوٹے ہیں اس لیے محمد نواز کے اوپر رسک نہیں لیا جا رہا، اور اسی وجہ سے افتخار احمد سے بھی بولنگ نہیں کرائی جا رہی ہے۔ ایک تو تبدیلی یہ تھی، دوسری تبدیلی یہ تھی کہ اعظم خان کو ڈراپ کرنا تھا، اور جو میں نے پہلے کہا تھا، اور عامر جمال کو بھی۔ اب اس حوالے سے غور و فکر ہو رہا ہے، لیکن جو اہم اطلاع آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اعظم خان کو بالآخر ڈراپ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، باقی 2 پلیئرز کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے، غور ہو رہا ہے، اور اعظم خان کی جگہ جس کھلاڑی کو لایا جا رہا ہے وہ ہے حسیب اللہ خان۔ حسیب اللہ خان ایک وکٹ کیپر بلے باز ہیں، نوجوان کھلاڑی ہیں، 21 سال ان کی عمر ہے، اور ان کا اگر T20 کیریئر دیکھیں تو وہ زیادہ کوئی جارح مزاج کھلاڑی نہیں ہے۔ ان کی اگر T20 کیریئر کی بات کریں تو 25 کی ایوریج ہے، 120 کا اسٹرائک ریٹ ہے، اور 3 ففٹیاں ضرور بنا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی جو حالیہ نیشنل T20 کپ میں کارکردگی دیکھیں تو وہ رنز کے اعتبار سے 66ویں نمبر پر تھے، 3 میچز کھیلے تھے، اور 111 کے اسٹرائک ریٹ سے 80 کے ایوریج سے 80 رنز بنائے تھے، 3 میں سے 2 اننگز میں وہ کیونکہ ناٹ آؤٹ رہے تھے۔ البتہ وہ پاکستان ون ڈے کپ کے چوتھے ٹاپ اسکورر تھے، 65 کی ایوریج کے ساتھ رنز کیے تھے۔ پاکستان سپر لیگ میں وہ اب تک 6 اننگز کھیل چکے ہیں، 99 رنز کیے ہیں، 147.76 کا ان کا اسٹرائک ریٹ ہے، جو کہ ایک اچھا اسٹرائک ریٹ ہے پاکستان سپر لیگ میں۔ البتہ ان کی ایوریج 20 رن فی اننگ سے قدرے کم ہے۔ تو حسیب اللہ خان کو بہرحال
खिलाने का फ़ैसला किया जा रहा है, जो इतलात आ रही हैं। जबकि जो दीगर 2 तब्दीलियाँ हैं उनके बारे में फ़िलहाल हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। तो ये तो इतलात हैं पाकिस्तान टीम में चेंजिंग्स के हवाले से। और उसके साथ साथ हारिस रऊफ़ की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई है कि जब उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी, चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज तनकीद कर रहे थे, मीडिया में खुलकर बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही थी, तो उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला किया था। लेकिन चंद दोस्तों ने उन्हें इस बात से रोका और ये कहा कि आप अपने क्रिकेट करियर पर फोकस करें, इसकी वजह से आप रिटायरमेंट का फ़ैसला ना करें, जिसकी वजह से उन्होंने फ़िलहाल अपना जो फ़ैसला है वो बदला है। लेकिन जो टीम का माहौल बनता जा रहा है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करने लगा हूँ कि दर हकीकत पाकिस्तान टीम में जो मसाइल हैं अब वो कितने गंभीर होते जा रहे हैं। इसका जायज़ा अगली वीडियो में पेश करेंगे। लेकिन अब तक की जो इतलात है कि हारिस रऊफ़ ने अपने रिटायरमेंट का जो फ़ैसला लिया था या जो सोच रहे थे उसको मुलतवी कर दिया है और वो अपने क्रिकेट करियर पर फोकस जारी रखेंगे।